اب وہ بند اسکولوں کی جو فیس ہے وہ ہمیں دیتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے. اچھا وین تو وہ تو وین والے بھی پیسے مانگتے ہیں کہ صاحب بھائی وہ اسکول والے تو چلو بجلی کا بل دے رہے ہیں, ٹیچرس کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کا خرچہ, اور آپ کا تو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا, آپ تو شادی بیاہ پکنک پارٹی میں گاڑیاں چلا رہے ہو آرام سے, آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو. تو سب نے فیسیں بڑھا دی ہیں. اسکول سارے تو نہیں لیکن میکزیمم اسکول کھل گئے ہیں, اور نام لیا گیا ہے 14 اگست کی تیاری کا. اب 14 اگست کی تیاری کیا ہے کہ صاحب جھنڈے, ڈنڈے, بیجز اور ڈریسز, 4-4 ہزار روپے کا اسکول والے ڈریس بیچ رہے ہیں. اگر آپ کو فنکشن کرا رہے ہیں 14 اگست کا تو ڈریس آپ خود پرووائڈ کریں نا بچوں کو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے پاکستان کے جھنڈے کا ڈریس پہن کر جا رہا ہے تو برابر والا بچے کو بھی حرص ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی ڈریس دلاؤ. والدین مشکل میں آ جاتے ہیں. ہاں, اب والدین کی صورتحال یہ ہے, آپ یقین کرو کہ کریں کہ ایک صاحب جو تھے وہ وارڈ بوائے ہیں ہاسپٹل میں, تو وہ بتا رہے ہیں ان کے 2 بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, 3. تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجبوری ہے کہ میں قرض مانگ رہا ہوں تو مجھے قرض نہیں مل رہا, اور گھر میں جو ہے وہ 2 بچیاں ہیں, 3 بچیاں ہیں, اور 3 بچیوں نے رونا پیٹنا مچا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈریس چاہیے, سب ڈریس پہن کر آئیں گے, ہم ڈریس پہن کر نہیں جائیں گے. تو ہماری یہ جان کر نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہیں کہ بچہ ضد کرے گا تو یوم دفاع ہوا تو فوجی ڈریس چاہیے, 14 اگست ہوا تو پاکستان کے جھنڈے کا ڈریس چاہیے, اور دوسری چیزیں جو ہیں نا ڈیز مناتے ہیں, ڈیز مختلف, یلو ڈیز, مینگو ڈے, مینگو ہے تو مینگو لے کر جانا ہے, کھانے بنوا کر منگواتے ہیں. پکنک پر, پکنک کا بھی ایشو یہ کہ اپنے اپنے فارم ہاؤس خریدے ہوئے, یہ کہ میں نیا انکشاف کر رہا ہوں. ہاں, اسکول والوں نے بجائے یہ کہ فارم ہاؤس بک کرائیں پیسے دیں, فارم ہاؤس خریدے ہوئے, اس فارم ہاؤس کے اوپر ہر مہینے 1.5 مہینے بعد پکنک پر لے جاتے ہیں. ہاں, مقصد پڑھانے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں, پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں ہے. بچوں کو پاس فیل کے چکر میں لگایا ہوا ہے. 94% سے بچہ پاس ہوتا ہے 8ویں کلاس میں, 9ویں کلاس میں بورڈ مینیج کر لیتے ہیں, 80,000 روپے کا سینٹر خرید لیتے ہیں, فرسٹ ایئر میں آ کر وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے نظام تعلیم. تو فیسیں بڑھ گئی ہیں, ڈائریکٹریٹ کیا کر رہا ہے, وزیر تعلیم صاحب کیا کر رہے ہیں, اسکول کھل گئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ اسکول, ہم یہ نہیں اس فیور میں نہیں کہ اسکول نہیں کھولے جائیں, لیکن ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی وہ 0 ہے اس وقت نجی اسکولوں کے اوپر. ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ صاحب یہ جو اسکول کھلنے والے ہیں 1 اگست کو, تو یہ ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ اور درسی کتابیں, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں نہیں آئیں. 4 دن کے بعد بجائے کتابیں مینیج کرتے, اور ہم نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا تھا کہ اندر گھوٹالا چل رہا ہے, اور ہم نے اس پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنائی ہے, اس کی رپورٹ بھی ہم دیں گے کہ 70 گرام کی جگہ 55 گرام کے پیپر کے اوپر چھاپنے کی بات کی جا رہی تھی. باقر نقوی صاحب جو سابقہ نگراں سی ایم تھے, انہوں نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا تھا. اب جو علیم قریشی صاحب اور حفیظ صاحب جو آئے ہیں سیکٹری اینڈ چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے, انہوں نے ٹھیکے دے دیے. پھر ہم نے ایک لسٹ بھی پبلش کی کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ 70+ پبلشرز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک بکیں نہیں پرووائڈ کی. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ آپ جب فگر دیتے ہیں کہ 44 لاکھ بچے کو 44 لاکھ سیٹ دینے ہیں, سی ایم کو بتایا انہوں نے میٹنگ میں, اور جب سیٹ آئے تو 13 لاکھ کم تھے. اب اس میں ہم نے پھر دوبارہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ 13 لاکھ بچے وہ ہیں کہ جن کے نام پر 17-18 ہزار روپے پر بچہ ایکسپینسز کے نام پر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائجسٹ کر جاتی ہے. یہ بچے ہیں ہی نہیں. یہ جیسے آپ نے گھوسٹ ملازمین سنے ہیں, ایسے یہ گھوسٹ طالب علم ہیں جو اس وقت ہے ہی نہیں سرے سے موجود, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ 13 لاکھ بکس ضائع ہو جائیں گی. اور آپ دیکھتے بھی رہے پچھلے کئی سالوں سے فوٹیج چل رہی ہوتی تھی کہ وہ بکس جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں, بکس ردی میں بیچی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اس دفعہ ردی میں بیچنے کی زحمت بھی نہ کرو, اور یہ بک چھپوا ہی نہیں. 13 لاکھ بکس جو ہیں وہ چھپوا ہی نہیں گئیں, ٹھیکہ 44 لاکھ کا دیا گیا. تو اس سلسلے میں ہم نے ڈی جی اینٹی کرپشن سے, چیئرمین انسپیکشن ٹیم, سی ایم انسپیکشن ٹیم سے اور سی ایم سے کہا ہے کہ صاحب یہ جو 517 ارب ڈکارنے کی جو مہم چل رہی ہے اس کو دیکھا جائے, اور بچوں کے ایجوکیشن کے ساتھ بجائے یہ کہ آپ اسٹرینتھ بڑھائیں اپنی, آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے گا یہ گھوٹالا جو ہے, جیسے ہم نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کو آخر تک نہیں چھوڑا تھا اور ابھی بھی نہیں چھوڑا ہے, اسی طریقے سے یہ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ان کو ہم کسی بھی صورت میں اس دفعہ, کیونکہ ہم ایک ایک کر کے چیزوں کو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلا جو ہے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہے کیریکولم بورڈ جو ہے
اچھا اس میں ایک اور بات بتاؤں، ٹائم ختم ہو گیا. ہاں میں آخری بات بتاؤں کہ سینٹ گریگری میں ایک بک بھی انہوں نے اسپیشل بک جو ہے وہ جو سلیبس میں شامل نہیں ہے، آؤٹ آف سلیبس بھی بچوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ وہ خریدیں اور پڑھیں. تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے، اور تاکہ دوسرے اسکول والے اس قسم کی حرکت نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں. اور ناظرین ہم نے کلثوم رضوی صاحبہ جو مینجمنٹ ہے سینٹ گریگوری اسکول کی، جو ہمیں پتہ چلا ان کا نمبر ہمیں ملا، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بارہا کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ سکا، اور جس کی وجہ سے ان کا موقف ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا. ناظرین کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.